الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء مخ العبادة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام سامعین، حاضرین و ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر درود شریف پڑھ لیں تاکہ آپ کا سننا اور ہمارا سنانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قبول و مقبول ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم سامعین، حاضرین و ناظرین، یہ پروگرام اصلاح امت آپ کی خدمت میں جو ہوتا ہے، اس میں مختلف ٹاپک جو ہے اس کو ہم اختیار کرتے ہیں تاکہ ایسی باتیں آپ کے سامنے آئیں جس سے ہماری اور آپ کی اور پوری امت کی، پوری انسانیت کی اصلاح کا کوئی راستہ نکل آئے۔ اصلاح اور بقا صرف اسلام میں ہے اور اللہ کے نظام میں ہے جو اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ جو میں نے قرآن مجید کی آیت مقدسہ کا سہارا لیا ہے، اس میں اللہ رب العالمین عجیب بات بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تم پر سختی نہیں چاہتا۔ تو پورے کا پورا دین اسی کے اوپر اس کی عمارت قائم ہے اور اسی کے مطابق آگے نظام دیا جا رہا ہے۔ تو جب ہم اپنی زندگیوں میں یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آسانی ملے اور پریشانی نہ ملے، جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آرام اور سکون کے ساتھ رہیں، تو آرام اور سکون کا راستہ پھر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پورے کا پورا اسلام کے اندر ڈھال لیں اور اس کے اوپر اتار لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو لے آئیں۔ تو جب ہم اس طرح کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یہ بات جو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے پسند کر رہا ہے آسانی اور نہیں چاہتا تمہارے لیے سختی۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ تو ہمیں دین کو سمجھنے کے لیے اپنی زندگیوں کے اندر یہ کیسے آ جائے، اس کے لیے ہمیں اپنی کوشش اور محنت کرنی ہوگی۔ تو حسب معمول علامہ محمد اسماعیل صاحب بھی میرے ساتھ تشریف فرما ہے، وہ بھی کچھ اسی طرح کی ملی جلی باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مشکل گھڑی میں ہو اور مظلوم ہو اور مقہور ہو اور پھر ہم سے وہ دعا طلب کرے اور ہم اس کی دعا کو نہ سنیں یا اس کی فریاد کو نہ سنیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہ سمیع الدعاء، وہ ہماری دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے۔
تو حضرت شاہ صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ ہماری فلاح اور کامیابی کا راز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ڈھال لیں. ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی سنور سکتی ہے. جی جی. دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں، امتحان آتے ہیں، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی دھوپ، کبھی سایہ، اور کبھی خوشی اور کبھی غمی. لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا سہارا جو ہے وہ ڈھونڈے ان مشکلات میں، ان آزمائش میں، جیسے سیدنا آدم علیہ السلام نے ڈھونڈا تھا. جی جی. فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یعنی انسان جب اللہ سے استغفار کرتا ہے اور بخشش طلب کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت جو ہے وہ موسلا دھار بارش کی طرح اس پر برستی ہے. یعنی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ کے دروازے کو تھامے رکھیں. اللہ تبارک و تعالی سائل کو محروم نہیں کرتا. میرے سامنے ایک واقعہ ہے کہ وہ 3 ساتھی جو حدیث میں آتا ہے سفر کر رہے تھے اور بارش کا سامنا کرنا پڑا اور ایک غار میں پناہ لی. اتفاق سے چٹان لڑکتی ہے اور اس غار کے دہانے کو بند کر دیتی ہے. یہ لوگ محبوس ہو جاتے ہیں اور ہر شخص نے یہی کہا کہ آج بچنے کا یہی راستہ ہے کہ ہم اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنائیں. بے شک. تو ان میں سے ایک شخص نے کہا یا رب ذوالجلال، میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور روزانہ جب شام کو واپس آتا تو سب سے پہلے ماں باپ کی خدمت میں دودھ پیش کرتا تھا، اس کے بعد بچوں کو دیا کرتا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا واپس آیا، ماں باپ سو رہے تھے اور میں سرہانے دودھ لے کر کھڑا رہا اور ساری رات گزر گئی اور جب والدین اٹھے تو میں نے دودھ پیش کیا. اے اللہ، آج میں مشکل میں ہوں، ہمیں اس سے تو نجات دے دے. تھوڑی سی چٹان جو ہے وہ سرکتی ہے اور تھوڑی سی روشنی نمودار ہوتی ہے. اسی طرح دوسرے شخص نے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا. اللہ اکبر. کہا کہ اے اللہ، میں امیر آدمی تھا اور میرے سامنے چچا کا گھرانہ تھا اور وہاں ایک نوجوان جو ہے وہ لڑکی تھی. ایک ایسا موقع آیا کہ وہ تنگ دست ہو گئی اور مجھ سے اس نے سوال کیا اور میں نے کہا کہ جب تک آپ میری ضرورت کو یعنی ناجائز ضرورت کو پورا نہیں کرتی میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو وہ بادل ناخواستہ رضامند ہو گئی اور ایک ایسا مرحلہ بھی آیا، ہم خلوت میں بیٹھ گئے، قریب تھا کہ گناہ کے دلدل میں پھنس جاتے، لیکن میں نے اس لڑکی کو دیکھا، وہ ایسے کانپ رہی تھی، ایسے بید کی طرح تھرا رہی تھی اور میں نے کہا کہ کیا تمہیں خوف ہے؟ کہا کہ میں خدا کی بندی ہوں، میں خدا کی غلام ہوں اور آج میں نافرمانی کر رہی ہوں، اسی وجہ سے مجھے ڈر جو ہے وہ کھا رہا ہے. اللہ اکبر. تو کہا کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا بغیر ٹچ کیے اور یا اللہ میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا تھا، عذاب جہنم سے بچنے کے لیے کیا تھا، آج مجھے تو بچا لے. اسی طرح تیسرا آدمی اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ، میں نے ایک مزدور رکھا تھا، اس نے تھوڑی سی محنت کی اور مزدوری چھوڑ لیے بغیر چلا گیا. میں نے اس مزدوری کو تجارت پہ لگایا. ایک مرحلہ ایسا آیا، بھیڑ بکریاں جمع ہو گئیں، ریوڑ بن گئے، غلے کے ڈھیر لگ گئے. تو جب وہ آیا واپس اور مجھ سے مزدوری لینے کے لیے، میں نے کہا یہ غلہ تمہارا ہے، یہ جانور تمہارے ہیں. اس نے کہا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ کہا نہیں، میں نے اس سرمایہ کو تجارت پہ لگایا تھا، جو نفع ہے، جو اصل مال ہے وہ سب تیرا ہے اور وہ آدمی سب چیزیں لے گیا. اے اللہ آج ہمیں بچا لے. تو اس طرح چٹان جو ہے اس نے غار کا راستہ کھولا اور تینوں باہر آ گئے. مقصد یہ ہے کہ دعا
دعا جو ہے اس کی بڑی طاقت ہے اور بڑی قوت ہے، انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، بالکل صحیح بات آپ نے کہی، جو کہ میں نے خطبے میں سہارا لیا تھا، اس میں بھی اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر کی زبان سے کیسا جملہ نکلا۔ آپ نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، اللہ، ساری عبادات کا جو مغز ہے وہ دعا ہے۔ بالکل۔ تو اصل میں دعا بڑی چیز ہے، بلکہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں، اور میں نے کسی موقع پر یہ کہا تھا کہ یہ وہ واحد صحابی ہیں جس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جنگ احد کے موقع پر غالباً یہ جملہ فرمایا کہ یا سعد فدا کا امی و ابی، اے سعد تو تیر چلا، میری ماں اور میرا باپ تجھ پر قربان ہو جائے۔ اللہ، یہ جملہ کسی صحابی کے بارے میں میرے ذہن میں اور میرے نالج میں نہیں ہے کہ اور کسی کے بارے میں فرمایا ہو۔ اتنے بڑے، اتنے اونچے درجے کے صحابی، اور پھر سے عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں۔ اور پھر یہ کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد تو کیا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر، کیا وہ کیسا موقع تھا، کیسا ان کا مقدر تھا۔ فرمایا یا اللہ کے رسول، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے یہ دعا مانگ دیں کہ میں جو دعا مانگوں قبول ہو جائے۔ اللہ، تو رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا یا اللہ میرے سعد کو مستجاب الدعوات بنا دے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی دعا دی، اور اس کے بعد بڑے بڑے صحابہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی آپ سے دعا کرانے کے لیے درخواست کرتا ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ صحیح بات۔ دعا بڑی چیز ہے۔ بڑے بڑے صحابہ ان سے دعا کے لیے کہتے ہیں کہ حضرت میرے لیے دعا کریں، حضرت میرے لیے دعا کریں۔ تو جس کی ہر دعا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ کیا ہے، اور آپ بھی یہ دعا جب اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ لے جائے، مدینہ لے جائے، اور مکہ پر آپ کی پہلی نظر پڑے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر پہلی نظر پڑے، تو وہاں جا کر یہی دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے، جو دعا مانگیں قبول ہو جائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کو پر جس بندے کی پہلی نظر پڑتی ہے اور جو دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایسی بڑی دعا مانگو، پوری امت کی اصلاح اور پوری امت کی کامیابی کی دعا مانگو، پوری انسانیت کی دعا مانگو، ایسی جامع دعا مانگو جس میں ہمیشہ خیر کے دروازے کھل جائیں اور امت کا بھلا ہو جائے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کل قیامت کے دن جب سارے پیغمبر نفسی نفسی کے اوپر کھڑے ہوں گے، ایک ذات ہے جس کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس وقت صرف اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ میری امت پہ رحم کر، مجھے یا امتی کے الفاظ حدیث میں موجود ہیں کہ آپ اپنی امت کی فکر کے لیے کہیں گے یا اللہ مجھے اپنی امت کی فکر ہے، مجھے اپنی امت کی فکر ہے۔ تو آج مجھے اور آپ کو جاگ جانا چاہیے کہ اس باتوں سے ہم کچھ سیکھ لیں، اور قرآن مجید کی جو آیت مقدسہ ہے اس کا میں تھوڑا سا سہارا لے کے آپ کے سامنے مزید بات رکھوں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے پیغمبر یہ بندے جو ہیں تجھ سے میرے متعلق پوچھتے ہیں، تو آپ ان کو کہہ دو کہ میں تو تمہارے بہت قریب ہوں۔ وَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جو بھی مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو یہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں تو وہ قبول والا راستہ میں اور آپ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ اللہ اس کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے بھائی؟ آپ دونوں بھائیوں کو بہت بہت سلام۔ جی جزاک اللہ جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام۔ چاہتی ہوں آپ سے رہنمائی لینا چاہتی ہوں۔ جی جی ضرور۔ ہماری زمین تھی پاکستان، جی وہ میرے ہسبینڈ نے اور میری جو نند ہے اور جو میرا دیر ہے انہوں نے رل کے نا ہمارے پوچھے بغیر ہمیں پتا بعد میں چلا کہ میرے ہسبینڈ نے ان دونوں کے نام کر دی، ٹھیک، اپنی بہن کے اور میرے دیور کے، ٹھیک ہے، پورا مربع تھا۔ جی وہ اب ایسا ہوا کہ میں جو نام لیتی ہوں تو گھر میں لڑائی ہوتی ہے کہ نہیں میری زمین تھی دے دی، پر جو بچے ہیں، جو میرے بچے ہیں وہ اس بات کو بھولتے نہیں ہیں، وہ مجھ سے بھی ناراض ہو گئے کہ آپ وہ سمجھتے ہیں کہ میری بھی وچ صلاح ہے،
میری کوئی اصلاح نہیں, میں تو واپس لینا چاہتی ہوں. کیا اس میں ایسا کرنا کہ میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ خود اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ بنا لے. جو بچے ہیں جہاں وہ نہیں مان رہے, وہ کبھی ہماری چیزیں ہمیں واپس لینی ہے, میں کیا کروں؟ آپ کچھ مشورہ دیں گے کہ میں اس معاملے میں جو کوئی قدم اٹھاؤں گی تو اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ اللہ اکبر. نہیں آپ اب دیکھیں وہ جو قانونی مسئلہ ہے, جی جی, قانونی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے خاوند نے اپنی بہن کو اور میرے دیور کو جو ہے جگہ وہ دے دی. تو اب یہ ہے کہ فون کے ذریعے کہہ دیا, فون میں کہہ دیا کہ میں ان کو دیتا ہوں, وہ گئے نہیں, 5 سال ہو گئے 6 سال ہو گئے, گئے نہیں صرف کہہ دیا یا وہ انہوں نے جو 5 سال پہلے گئے تھے نا, وہ مختار ان کے نام کر دی, انہوں نے جو پاور پٹونی ہوتی ہے ان کے ذریعے انہوں نے کرا لی ہے اپنے نام. جب پاور آف اٹارنی دے دیا تو قانونی طور پہ آپ کوئی راستہ نہیں ہے کہ میرے خیال کے مطابق کہ آپ اس جگہ کو واپس لے سکیں, کیونکہ قانونی طور پہ وہ جگہ ان کو مل گئی اور اسلامی طور پہ انہوں نے ظلم کیا. ہاں جی, انہوں نے یہ بھی بیچ رکھایا کہ ہم نے پیسے دے کے لی ہے, ہم نے اتنے کروڑ دیے ہیں تو لی ہے, یہ سب جھوٹ ہے. نہیں وہ سب جھوٹ ہے, لیکن اب جھوٹ چل گیا نا, چونکہ آپ کے ساتھ آپ کے خامد صاحب جو ہیں وہ نہیں ہیں اور انہوں نے جو کچھ بھی کر دیا وہ اب ہو گیا. اب اس کا طریقہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی, جیسے ہمارے علامہ صاحب کہتے ہیں نا, ان کے ساتھ کوئی میٹنگ کی جائے, ان کے ساتھ کوئی نیگوشیشن کی جائے. وہ مان نہیں رہے, وہ نہیں مانتے کسی صورت میں. نہیں بس یہ ہے کہ وہ اب چونکہ وہ لے چکے ہیں, اب کون دیتا ہے کسی کو, حالانکہ یہ ان کو بھی نہیں لینا چاہیے کہ یہ بچوں کا حق ہے تو آپ ہمیں کیسے دے رہے ہیں. جی آپ کے ذہن میں جو بات ہو پھر آپ بتائیں, لیکن ابھی ایک دوسری کالر ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, ہم سے ٹھیک, اللہ کا احسان ہے. آپ فرمائیں. آپ کا آج کا موضوع ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے. مجھے آپ کے سامنے ایک مسئلہ پیش کرنا تھا دعا کے حوالے سے. جی ضرور. دعا ایسی چیز ہے کہ جو بندہ دل سے مانگتا ہے, توکل سے مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ کو حاضر رکھ کے. لیکن میرا مسئلہ یہ کہ نہ جانے کیوں میرے شاید دل سے توکل کم ہو گیا ہے یا کیا, میرا دعا مانگنے میں دل نہیں لگتا. میں مانگتی تو ہوں دعا, اللہ پاک کا نام لے کے دعا مانگتی ہوں, لیکن ایک بے یقینی سی ہو جاتی ہے کہ کیا وہ میری سن بھی رہا ہے کہ نہیں سن رہا. ایسی میں نہیں جانتی ایسا کیوں ہو گیا. مانگتی ہوں, اللہ معافی دے, مجھے ایسا خوف آتا ہے کہ کہیں میں ایمان سے ہٹ تو نہیں گئی, مجھے ایسا شک سا ہوتا اپنے پہ. جی ٹھیک. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے سمجھ عطا فرمائے, اور اس کا ہم جواب دیتے ہیں چونکہ اور بھی کالر ہیں ہمارے ساتھ, تو ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مولانا صاحب؟ جی الحمدللہ, اللہ کا احسان ہے. آپ سنائیں. الحمدللہ. میری نا ایک تو سوال ہے آپ سے. جی کہ نا میں کل صبح ایک دم سے اٹھی تو میں نے دیکھا ٹائم کہ مجھے لگا 6:21 ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے سوچا کہ 3 منٹ رہ گیا تو نا ٹائم ختم ہونے میں نماز کا. تو میں فوراً جلدی سے آئی اور میں وضو کر کے, اور میں نے سوچا 2 فرض پڑھ لیتی ہوں ایک لمحے میں نا. تو 2 فرض میں نے نیت کے اور میں بیٹھ گئی, اور میں سوچتی رہی کہ ابھی اشراق کا ٹائم ہے, سورج کا نکل رہا ہے 15 منٹ, تو اس کے بعد میں نا جو نماز پڑھتی ہوں نا. اور میں نے دوبارہ گھڑی کو نہیں دیکھا, اپنی موبائل اٹھا کے. اور پھر 15 منٹ بعد پھر میں نے کیا کیا کہ سامنے جو میرے پاس ویسے گھڑی سامنے نظر آ رہی تھی نا ٹی وی کی, اس سے ٹائم دور سے دیکھا اور میں نے کہا 15 منٹ ہو گئے. اور پھر میں نے کیا کیا 2 سنت اور 2 فرض قضا پڑھ کے اپنے خیال سے جو آج کے تھے, اور اس کے بعد اشراق بھی پڑھ لی. اور اس کے بعد ہے نا میرے ہسبینڈ کا فون بج رہا تھا, تو میں ان کے پاس ہوئی کہ آپ کا فون بہت دیر سے بج رہا ہے, تو آپ نے اٹھایا نہیں. تو وہ کہتے ہیں ٹائم بتاؤ. جب ٹائم بتایا تو 5:40 ہوئے تھے اس وقت. ٹھیک ہے. میں نے آپ سے پوچھا تو پھر وہ میری نماز کا کیا ہوا, اور میں جو نفل پڑھ لی تو گناہ ملے گا مجھے؟ نہیں گناہ تو نہیں ملے گا, لیکن یہ ہے کہ اگر فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا تھا تو پھر تو آپ کی فجر ہو گئی. اگر نہیں ٹائم ہوا تھا تو وہ آپ کو دوبارہ پڑھنی ہوگی, کیونکہ نفل جو ہیں وہ فجر کی نماز سے پہلے ہو جاتے ہیں. اور جیسے آپ بات کر رہی ہیں تو وہ تو آپ سنتوں اور فرضوں کی بات کر رہی ہیں, فجر کی بات کر رہی ہیں. تو اگر فجر کی نماز کا مسئلہ ہے تو وہ جب ٹائم شروع ہو جائے تو ہوتا ہے, اور اگر ٹائم سے پہلے پڑھی گئی ہیں تو ان کو دوبارہ پڑھنا ہوگا. جی تو چونکہ ابھی اور کالر ہیں ہمارے ساتھ. جی بات کیجئے.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. صاحب ابھی آپ نے ایک دعا بتائی آدم علیہ السلام کی جو مغفرت کی دعا بتائی, تو پلیز آپ اس کو آہستہ آہستہ پڑھ کر کے بتا دیں تاکہ ہم لوگ لکھ سکیں. جلدی جلدی میں تھوڑا سا مس ہو جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دعا کس پارے میں ہے, یہ بھی بتا دیں. ٹھیک ہے جی, چلیں بولیں بتائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میری بہن, جو آپ نے دعا کے متعلق پوچھا ہے, یہ دعا میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ دعا سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑھی تھی. تو جب وہ جنت میں تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں منع کیا تھا کہ اس درخت کے پتے کو نہیں کھانا, تو جیسے ہی انہوں نے اسے وہ کھا لیا اور اس کو استعمال تھوڑا بہت کیا, تو فوراً ہی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو ہے وہ یہ ہوا کہ ان کا لباس اترنے لگ گیا اور پتوں سے جسم کو ڈھانپا. اور یہ جو ان سے جو کچھ ہوا, تو یہ اس کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہی یہ کلمات بتائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی خود یہ کلمات بتائے کہ اس طرح تم جو ہے مجھ سے مانگو, اور وہ جو انعام تم سے چھن گیا تھا, اور مصلحت بھی تھی, تقدیر الہی بھی تھی, یہ ساری چیزیں. تو یہ وہ دعا ہے جو سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر رحمت جو ہے وہ اپنی عطا فرما دی, اور فرمایا کہ تم نے کچھ عرصہ دنیا میں رہنا ہے اور پھر تم نے واپس جنت میں آنا ہے. تو اب جو لوگ نیک اعمال کریں گے ان کو اصل جو جنت ہے جہاں سے تم نکالے گئے ہو وہ ملے گی, اور اگر برے اعمال کریں گے تو پھر جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ اس کا خلاصہ ہے اور لب لباب ہے. تو یہ دعا جو ہے وہ ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام نے پڑھی تھی. جی شاہ صاحب ماشاءاللہ. وہ ہماری بہن یہ سوال کر رہی تھی کہ بھئی مجھے اپنی دعا پر یعنی توجہ کم ہو گئی ہے, اور دعا کرتی ہوں تو یعنی یقینی سا نہیں ہوتا. یہ جو ہے کیفیت کمزوری آ گئی ہے, ایمان میں کوئی کمی نہیں آتی. بعض اوقات انسان کبھی کچھ سوچتا ہے کبھی کچھ سوچتا ہے. تو آپ میری بہن جیسے کہ قرآن مجید کی آیت مقدسہ کا میں نے سہارا لے کر آپ کو توجہ دلائی تھی کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سے بات ہو رہی ہے کہ اے میرے پیغمبر, میرے بندے آپ کو میرے متعلق پوچھتے ہیں, تو آپ ان کو کہہ دیں کہ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. تو پھر اس لیے چاہیے نا بندوں کو بھی فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, کہ وہ مجھے ہی مانیں اور میرے اوپر ہی ایمان لائیں, لَعَلَّكُمْ یرشدون, تاکہ وہ صحیح کامیابی میں اور زیادہ کامیابی میں وہ پہنچ پائیں اور ان کو میسر ہو جائے. تو اس لیے آپ یقینی طور پر جو دعا مانگیں اس پہ یقین رکھیں کہ ضرور آپ کی دعا قبول ہوگی. اور ایک مسئلہ حدیث کا بھی سن لیں. رحمت والے نبی نے فرمایا کہ کوئی دعا مومن کی ایسی نہیں ہے جو قبول نہیں ہوتی. مومن کی, مسلمان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے, لیکن بعض کا صلہ فوراً مل جاتا ہے, بعض کا کچھ وقفے سے مل جاتا ہے, اور بعض کا کل قیامت کے دن ملے گا. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن ہم کہیں گے کہ کاش ہماری دنیا میں دعائیں قبول نہ ہوتی, آخرت میں اتنا کچھ مل رہا ہے تو یہ لے لیں. تو اس لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے, تو انشاءاللہ وقفے کے بعد باقی سوالات کے جوابات بھی دیں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بریک کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہماری بہن نے یہ سوال کیا کہ ان کے خاوند نے جو ہے اپنے بھائی اور بہنوں کو اور دوسروں جس کو بھی وہ اس نے چاہا تو وہ زمین بانٹ دی, اور بیوی اور بچوں سے مشورے کے بغیر.
تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ بھئی یہ جو ہمارا جسم ہے یہ بھی ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس کو بھی حکم ہے کہ الجسد کا حق، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے کہ اس کو صحیح کھانا کھلاؤ، اس کو صحیح پہلاؤ اور صحیح پہناؤ، یعنی کپڑے بھی اس کو صحیح دو. جب ہم اپنے جسم کے اندر اتنا اختیار نہیں رکھتے تو اپنے مال کے اندر مناسب اختیار رکھتے ہیں کہ اگر آپ جو کچھ خرچ کرنا چاہ رہے ہیں وہ مشورے سے کریں تو اس میں ویسے ہی خیر ہے، اور اگر آپ نے سارا مال جو ہے وہ ان کو دے دیا جس سے بیوی بھی پریشان، بچے بھی پریشان، تو اس کے لیے علامہ صاحب کو فرما رہے ہیں. میرے ذہن میں کچھ اور باتیں بھی آ رہی ہیں تو وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کے سربراہ کو اچھا نہیں جانا جس نے جو ہے نا وہ پورا مال جو ہے وصیت کر دی یا ویسے جو ہے لٹا دیا اور اپنے جو ورثاء ہیں ان کو محروم رکھا. جی اب ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہے یا ہم کوئی ایسی ججمنٹ نہیں کر سکتے کہ آیا اس بہن کے شوہر نے کس نیت سے کافی مال جو ہے مربع کے حساب سے جو 25 ایکڑ تقریباً بنتا ہے انہوں نے جو ہے بہن بھائیوں کو دے دیا. پہلے تو سوچنا چاہیے کہ اس کے اپنے بچے جو ہیں وہ بھی حقدار ہیں، اس کی بیوی جو ہے وہ بھی 8ویں حصے کی حقدار ہے، اگرچہ وہ مالک ہے لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ اعتماد کی فضا نہیں رہتی، اور گھر والوں سے مشورہ کرنا چاہیے. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بچیاں ہیں ان کا بھی حق ہے. اگر اس نے یہ ظلم اور عدوان کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو میرا خیال ہے رشتہ داروں میں بیٹھ کر جو ہے وہ اپنا حق مانگنا چاہیے. کوئی حرج کی بات نہیں ہے شاہ صاحب. اپنے مجلس میں اپنے رشتہ داروں میں بتانا چاہیے کہ بھئی ہمارے بچے بھی حقدار ہیں. اور پھر اس کا یہ رزلٹ نکل رہا ہے کہ بچوں میں بھی بد اعتمادی آ رہی ہے کہ وہ ماں کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ہماری ماں جو ہے وہ ہمارے باپ سے جڑی ہوئی ہے. اور پھر اس میں جتنی بھی تحریر ہے، آپ دیکھیں نا، جب کوئی چیز ملکیت آپ دے رہے ہیں تو اس میں جو تحریر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پیسے لیے ہیں بھائیوں سے کروڑوں روپے، بہن سے پیسے لیے ہیں اور یہ جائیداد دی ہے، حالانکہ کوئی روپیہ اور پیسہ نہیں لیا. تو یہ ساری جو ہے ہیر پھیر کی بات ہے، بنیاد صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، جی ان سے بات کرتے ہیں. جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا صاحب، دوسرے مولانا صاحب جو ہیں ان کو بھی بہت سلام. جی جی ٹھیک ہے. سلام جب آپ بولتی ہیں تو ہم دونوں کو ہو جاتا ہے. جی اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں، دیکھیں کہ جو بھی دعائیں آپ دعا کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے، علم کے خزانے ہیں آپ لوگ. لیکن ایک بات میں نے کرنی تھی کہ جب بھی کہ بے شک ہم ہی ظالم ہیں، بے شک ہم ہی گنہگار ہیں، دعاؤں میں اکثر آتا ہے قرآن حکیم میں. تو جب غیبت ہم کرتے ہیں تو وہ حرام ہوتی ہے. اس طرح کے بہت سارے کام جو ناجائز ہوتے ہیں، تو کیا ہمیں پہلے گناہوں سے توبہ کر کے پھر دعا مانگنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہر وہ عمل کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرے اور ہر اس عمل سے بچا جائے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے؟ تو پھر اس طرح ہمیں دعا کرنی چاہیے تاکہ اللہ کے حضور وہ قبول ہو. جزاک اللہ ماشاءاللہ. بہن کا مقصد یہ ہے نا کہ وہ مجلس سے جب اٹھیں تو استغفار کریں. بالکل صحیح. جیسے حدیث میں بھی آتا ہے. آپ نے یہ بات جو کہی ہے کہ بھئی توبہ کرنی چاہیے، یہ تو بہت اونچی بات ہے. ہاں بہت، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. جی جی، اے ایمان والو اپنے رب کے ساتھ سچی توبہ کرو. تو آپ کی بات بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ توبہ بھی کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگو اور دعا بھی کرو. جب توبہ کرو گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، جب دعا کرو گے تو دعا قبول ہو جائے، ایک اعلیٰ درجے کو پہنچ جائے گی. بالکل یہ صحیح بات. جی ماشاءاللہ. تو یہ شاہ صاحب کچھ قطعات میں دعا پر لایا ہوں. ہاں میرا خیال بہن بھائیوں کو ہم ذرا محظوظ کر لیں. گنگنائے نا تو فون آ جائے گا کوئی نہ کوئی. جی. ہے میری یہ دعا،
ہے میری یہ دعا. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. ہو کرم کی نظر رحمتیں ہوں عطا. ہاں جی. ہو کرم کی نظر رحمتیں ہوں عطا. ہے میری یہ دعا, ہے میری یہ دعا. جو کرم تو نے فرمائے ہیں, سبحان اللہ, جو کرم تو نے فرمائے ہیں, اور بھی ہو کرم یہ دعا لائے ہیں, اور بھی ہو کرم یہ دعا لائے ہیں. بخش دے ہر خطا نعمتیں کر عطا. بخش دے ہر خطا نعمتیں کر عطا. ہے میری یہ دعا, ہے میری یہ دعا. تیرے بندوں کی یہ حالت زار ہے. اللہ اکبر. تیرے بندوں کی یہ حالت زار ہے. ہم میں نہ اخلاص ہے نہ ایثار ہے. ہم میں نہ اخلاص ہے نہ ایثار ہے. جو مثالی نہیں ایسا کردار ہے. جو مثالی نہیں ایسا کردار ہے. ہم ہیں بھٹکے ہوئے ہم کو اقرار ہے. ہم پہ کر دے کرم سیدھا راستہ دکھا. ہم پہ کر دے کرم سیدھا راستہ دکھا. ہے میری یہ دعا, ہے میری یہ دعا. ماشاءاللہ. یہ تو بالکل دعا ہی ہے. جی. یعنی کوئی آدمی اگر یہ اشعار یاد کر لے تو اپنے رب سے دعا کر لے. دعا کر لے. جی جی. سبحان اللہ. تو دعا. جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کو بھی بہت بہت میرا سلام. جی جزاک اللہ جزاک اللہ. جی میں ایک بات پوچھنا چاہ رہی تھی. ابھی ایک محترمہ آئی تھی, انہوں نے یہ کہا کہ بھئی میرے ہسبینڈ نے جو جائیداد بیچی ہے وہ اس میں نہ میرے سے مشورہ کیا ہے نہ کہ بچوں سے مشورہ کیا ہے. لیکن انہوں نے پورا کوشچن یہ بتانا چاہیے تھا کہ وہ جو جائیداد تھی گویا جو آدمی تھا اس کے ماں باپ کی تھی وہ جائیداد. اگر اس کے ماں باپ کی وہ جائیداد ہے تو اس کے اندر بہن بھائیوں کا اور اس کے ہسبینڈ کا رائٹ بنتا ہے. جو اس کے ہسبینڈ کے جو حصہ ملے گا اس میں سے اس کا رائٹ بنتا ہے کہ اس کے بیوی بچوں کو ملے. جو ماں باپ کی جائیداد ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے بہن بھائیوں میں بچتی ہے. جی جی آپ بات پوری کر لیں میری بہن. جی وہ جائیداد کے حقدار جب ان کے باپ کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں سے بچوں کا حق بنتا ہے. ہاں اگر اس کے ہسبینڈ نے خود کما کے محنت کر کے جائیداد بنائی, اگر اس نے بغیر پوچھے اپنے بہن بھائی کو کیا, وہ رہوں گے. لیکن اگر اس کے ماں باپ کی جائیداد ہے اس میں سے اگر اس نے اپنے بہن بھائیوں کو اور اپنا حق رکھا وہ رائٹ ہے. تو یعنی میری بہن کا یہ مقصد ہے سر کہ اگر اس یعنی بہن کے شوہر نے اگر محنت سے روپیہ کمایا ہے اور اس محنت والے روپے سے جس میں بچوں کا بھی حق ہے بیوی کا بھی حق ہے, اگر اس سے اس نے دیا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ بچوں سے پوچھتا. اگر اس شوہر کا ماں باپ سے کوئی اس کو جائیداد ملی ہے وراثت میں تو وہ جو ہے رائٹ بنتا ہے. میری بہن کا یہ مقصد ہے. جی 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 ایک اور کالر ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں پھر اس کا جواب دیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بات کیجئے. ہاں میرا ایک سوال تھا کہ کیا کہتے ہیں کہ تقدیر پہلے لکھی جا چکی ہے تو کیا تقدیر دعا سے بدل سکتی ہے؟ اور دعا کرتے ہوئے اپنی نیکیوں کو یاد کرنے سے کتنی حد تک دعا قبول ہوتی ہے؟ جیسے وہ ایک غار میں پھنس گئے تھے اور انہوں نے اپنی اچھے کام یاد کیے تھے, تو کیا ہے اس کا یہ کوئی اچھا طریقہ بتا دیں جس سے جلدی دعا ہو جائے. جی جی ماشاءاللہ. جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب میں وہی ہوں جو پہلے میں نے فون کیا تھا کہ اپنے ہسبینڈ کے بارے میں جائیداد کے بارے میں ٹھیک ہے. تو آپ نے ہماری باتیں سنی. جو زمین تھی وہ ہم نے یہاں سے پیسے کما کے خریدی تھی, وہ ان کے ابو کی نہیں تھی, وہ پہلے بانٹ چکے آپس میں بہن بھائی. ہم نے جہاں سے کمائی کر کے میں کپڑے سیتی تھی جو بھی کرتی تھی, اور جو میرے ہسبینڈ رل کے کام کرتے بچے بھی رل کے کام کرتے تھے, وہ ہماری خود کی تھی. ٹھیک ہے, آپ نے بالکل مزید وضاحت کر دی, جزاک اللہ. تو لیکن مسئلہ جو ہے, چاہے میری جو ذہنی کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی جو مرضی کرتے, اور جب شادی ہو گئی تو پھر بچے بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیے, آپ بھی ان کے ساتھ ہیں, تو یہ باہمی
اتفاق سے اگر کوئی کام کیا جائے تو اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے، اس میں نجات ہے. تو اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کا انہوں نے اب تو بات اور کلیئر آپ نے کر دی ہے کہ انہوں نے بچوں کا پیٹ کاٹا مل کر، یعنی محنت کی تھی اور وہ روپیہ. یہ جو ہے قطعاً صحیح نہیں ہے. ان کو بھی چاہیے توبہ کریں، اور اب وہ بے شک وہ اپنے ان بھائیوں کی اور بہنوں کی یا جس کو بھی انہوں نے زمین دیا، واپسی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستانی قوم جو ہے ہماری وہ ایسے بہن بھائی نہیں ہے وہ کہیں گے چلیں آپ نے غلطی کیا تو آپ اپنی چیزیں لے لیں. آپ تو مقدمے لڑے یا جو بھی کرے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ واپس کریں گے. جی فرمائیں آپ. جی باقی جو مقدمے کی بات آپ کر رہے ہیں نا، تو میرے ذہن میں پاکستان کے بارے میں ایک مشہور بات ہے. جی وہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی طرح انسان کی عمر ہو. جو مقدمہ لڑنا چاہتا ہے کسی بھی عدالت میں، اور خاص طور پر پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، تو کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام جتنی عمر ہونی چاہیے اور قارون کی طرح خزانہ ہونا چاہیے لڑنے کے لیے. اور اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو پھر یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی طرح صبر کرنا چاہیے. اللہ اقال انما اشکو بسی وحزنی اللہ، تو پھر صبر کر لے آدمی. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. سوالوں کے جواب کیا؟ ہاں جی، سوالوں کے جواب اب وہی جو بہن کا جو سوال ہے وہ آخری جو آ رہا ہے کہ انہوں نے بچی نے جو دعا بتایا ہے کہ تقدیر کیا بدل جاتی ہے. دعا سے یہ ایک سوال ہے. یہ زبردست بات نے کی ہے بیٹی نے. اس کے لیے یہ ہے کہ دعا کے اندر اگر طاقت ہو، دعا میں طاقت کیسے ہوگی؟ پہلی طاقت کا ذریعہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ اس کا سارا سسٹم پاک ہو، یعنی جسم پاک، کپڑے پاک، یہ صرف کافی نہیں ہے، اس کا کھانا بھی پاک ہو. جس آدمی کے سارے سسٹم پاک ہیں، اللہ تعالیٰ سے جب وہ دعا مانگے تو اللہ قادر ہے اس کی تقدیر کو بھی بدل دے. یہ تقدیر کہتے ہیں بدلی نہیں جاتی، نہیں، اللہ قادر ہیں کہ اللہ اس کی تقدیر کو بھی بدل دے. جی مولانا. جی حضرت صاحب جو ہے نا وہ یعنی دعا کے متعلق آپ فرما رہے ہیں نا، ظاہر بات ہے یہ تو ایک شعر بھی ہے نا کہ تقدیر بدل جاتی ہے مضطر کی دعا سے، جیسے امن یجیب المضطر اذا دعاہ. لیکن چونکہ انسان عالم الغیب نہیں ہے، بے شک عالم الغیب نہیں ہے، انسان کو دعا کا جو ہتھیار ہے وہ کبھی نہ ترک کرے، بالکل، اور اپنے جو ہے نا دعا کو کرتے رہنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ کسی کو محروم بھی نہیں رکھتے، دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. شاہ صاحب ایک بہترین واقعہ میرے سامنے آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بہن بھائیوں کو جو ہے نا اس میں شیئر کر دوں. یہ کال ایک لے لیں پھر انشاءاللہ آپ سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بات کیجئے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی، ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے مقدموں کی، تو میں کہا واقعی وہ تو جو سیول کیس ہوتے ہیں اور کریمنل کیس، اور یہ وہ تو جو سیول کو کہتے ہیں نا دیوانی کیس، تو وہ تو دیوانہ ہی بندے کو کر دیتے ہیں. ہمارے بھی 1960 سے ہماری بھی زمینوں جائیدادوں پہ قبضے ہوئے، اور 3 جنریشنیں، مطلب دادا باپ بھائی اتنے بڑے فوت ہو گئے. تو اس سے تو وہی قارون کا خزانے والی بات بالکل انہوں نے صحیح فرمائی ہے. ہاں جی. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے، جیسے حضرت سلیمان حضرت داؤد کے بیٹے تھے، تو جب ایک دفعہ اس میں ہے نا کہ وہ عصر کی نماز ان سے قضا ہو گئی تھی، وہ گھوڑوں کے اس میں لگے، ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جی، ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مولانا صاحب، میں عمران بول رہا ہوں برمنگھم سے. جی 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 میں نے پوچھنا تھا، ایک سوال تھا آپ سے کہ ہم نے پوچھنا تھا عمرے کے بارے میں. اچھا. تو ہم انشاءاللہ جا رہے ہیں، میں اپنی فیملی نا عمرے کے بھی اگلے مہینے. میں نے احرام کا پوچھنا تھا، کہاں سے ہم نے احرام باندھنا ہے، کیونکہ ہم جا رہے ہیں یہاں سے ہیتھرو سے نا جدہ ایئرپورٹ. وہاں سے پھر ہم مکہ پہلے جائیں گے انشاءاللہ. جی جی. تو جو احرام ہوتا ہے وہ کہاں سے ہم نے نیت کر کے پہننا ہے احرام، اگر وہ آپ بتا سکے صحیح سے تو بہت مہربانی ہوتی. کیوں نہیں بھائی، ہم بیٹھے ہی اس لیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نہیں، انہوں نے ٹھیک بولا اپنی جو بات ہے. جی آپ انتظار کریں انشاءاللہ. اور ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں لندن سے بول رہی ہوں. میرے 2 کوشچنز ہیں. ایک تو میرا یہ کوشچن ہے کہ میرا جو بیٹا ہے وہ 29 ایئرس کا ہے, تو کبھی کبھی نماز پڑھنے کے لیے وہ مجھے کہتا ہے کہ امی میں آپ کے ساتھ ہی پڑھتا ہوں, تو میں کہتی ہوں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس کے پیچھے کھڑی ہوں, اس کو اپنے سیدھی طرف کھڑا کروں, اس کو اپنی دائیں طرف کھڑا کروں. تو یہ بات میں اس کو کہتی ہوں میرے سامنے بھی پڑھ کے جو نماز کہتے ہیں آج امی آپ دونوں مل کے پڑھ لیتے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا سوال یہ کہ جب میں جیسے عشاء کی نماز پڑھتی ہوں تو میں 4 فرض اور 2 سنت پڑھتی ہوں, تو میں اپنا وطر جب میں چھوڑ دیتی ہوں میں اٹھتی ہوں تہجد کے ساتھ, پہلے تہجد پڑھتی ہوں پھر وطر پڑھتی ہوں. تو بس مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کیا یہ طریقہ خاص ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ بیٹے کی کتنی عمر بتائی آپ نے؟ 29 ایئرس کا ہے. 29. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. تو بیٹا جو ہے وہ چونکہ وہ جو ہے آپ کو نماز پڑھا سکتا ہے, اور وہ جو ہے آپ اس کے دائیں طرف کھڑی ہوں گی اور وہ بائیں طرف کھڑا ہوتا ہے. جو بھی امام ہوتا ہے وہ بائیں طرف کھڑا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ مقتدی جو ہے وہ دائیں طرف. تو آپ اس کی مقتدی بنے گی تو وہ آپ کو نماز پڑھا سکتا ہے, اور اس کو بھی اتنا سیکھ لینا چاہیے کہ نماز کیسے پڑھانی چاہیے. دوسری بات یہ ہے جو آپ نے فرمایا کہ وطر کی نماز آپ آخر میں پڑھتی ہیں اور پہلے آپ تہجد کے نفل پڑھ لیتی ہیں, تو یہ بھی ٹھیک ہے. اور اگر آپ پہلے وطر پڑھیں بعد میں نفل وہ تہجد کی نماز پڑھیں تو اس طرح بھی ٹھیک ہے. تو بہرحال بہتر اور طریقہ جو آپ کا ہے وہ بھی صحیح ہے, اس طرح کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں. جی سوالوں کے جواب دیجئے. جی ہاں جی, اور کیا ہے؟ ہاں جی, احرام کے متعلق میرے بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ برمنگھم سے. تو بہت اللہ تعالیٰ آپ کو یہ عمرہ مبارک کرے. ہم سب سے پہلے تو یہ دعا کرتے ہیں آپ کے لیے, اور بہن بھائی بھی جو ہے اللہ کے گھر کی زیارت کریں. اور اس کا یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ احرام جو ہے وہ باندھ لیں ہیتھرو سے ہی, اور لیکن نیت جو ہے وہ اس وقت یعنی ایک پہن لیں آپ, اور نیت جو ہے وہ کر لیں کہ میں نے جو ہے نا احرام باندھ رہا ہوں میں, لیکن جب نفل وغیرہ پڑھنے ہیں اور اس وقت جب کہ بتاتے ہیں وہ کپتان بتاتا ہے, وہی جہاز کا عملہ بتاتا ہے, آدھا گھنٹہ پہلے, چونکہ یہ جو فلائٹ جاتی ہیں ہیتھرو سے شاہ صاحب, یہ قاہرہ سے, تو صرف سعودی ایئر لائن والے بتاتے ہیں, باقی تو نہیں. قاہرہ سے جاتی ہے اور جدہ سے آدھا گھنٹہ پہلے, ہاف این آور پہلے وہ بتاتے ہیں کہ میقات ہم پہنچ گئے ہیں. یعنی تو پھر یہ ہے کہ اس وقت آپ نیت کریں. بہتر یہ ہے کہ احرام باندھ لیں اور نیت جو ہے وہ اس وقت کریں جب آپ کو جب وقت آ جائے, میقات کا جو ہے وہ جگہ پلیس آ جائے. اور آپ اگر باوضو ہوں تو اچھی بات ہے, کیونکہ جہاز میں بعض دفعہ وضو صحیح نہیں ہو سکتا, تو اس لیے کہ وضو بھی کر لیں, احرام کی چادریں بھی پہن لیں, اور پھر نیت جو ہے وہ اس وقت کریں جب اناؤنسمنٹ ہو جہاز میں, پلین میں آدھا گھنٹہ پہلے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. اور یہ فلائٹیں اکثر قاہرہ سے ہوتے ہوئے جدہ جاتی ہیں, تو آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے وہ کپتان اور عملہ جہاز کا بتاتا ہے کہ آپ احرام باندھ لیں. جی جی ماشاءاللہ صحیح بولا آپ نے. بہتر اور افضل یہی ہے کہ بھئی ایتھرو ایئرپورٹ سے وہ جو ہے احرام باندھ لیں. اور اسی طرح جیسے اگر سعودی ایئر لائن میں جو ہے جانے والوں کو تو بہت سہولت ہوتی ہے, اگر آپ کی واقعی سعودی ایئر لائن ہے تو پھر اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اعلان کریں گے, آپ کو آواز آئے گی کہ بھئی جو لوگ عمرے کے لیے جا رہے ہیں وہ نیت کر لیں. جی ٹھیک ہے, اور اس میں نفل پڑھنے کی بھی جگہ ہوتی ہے اور آپ وہاں نفل بھی پڑھ سکتے ہیں. نہیں تو ایتھرو ایئرپورٹ پر نفل پڑھ کے نیت کر لیں اور تلبیہ جو ہے وہ بھی کہہ لیں, اور جو ہی آپ قریب جائیں تو پھر نیت کر لیں تاکہ آپ اس کام کو سمجھ سکیں. اور بہت سارے سوال جو کہ ابھی میرے خیال میں تو رہ گئے ہیں, تو چونکہ وقت اب اجازت نہیں دے رہا کہ ہم مزید آپ سے بات کریں, لیکن یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے. تو انشاءاللہ جو ہے جو باتیں آپ سیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ بات ہمارے پورے نالج میں ہوگی تو ہم ضرور آپ کو بتائیں گے. اور اس کا دوسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے جو قریبی خاص طور پہ عمرے پہ جانے والے لوگ جو ہیں وہ اپنے قریبی اماموں سے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں اور سیکھیں اور سمجھیں. کیوں کہ یہ ایک بہت بڑے آپ ایسے عمل کے لیے جا رہے ہیں جس میں غلطی کرنا فائدے میں نہیں ہے, اپنے اعمال کو ختم کرنے کا مسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان دینی باتوں کی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.